شام کے سائے ڈھلنے لگے تو آسمان نے خود پر سیاہی کی چادر تان لی۔ چاند اور ستارے ہم کلام ہوتے اس سیاہی کو اپنی چمک سے روشن کر رہے تھے، اور وہ تھکن کے باعث گرنے کے سے انداز پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سارا گھر جیسے بکھرا ہوا تھا۔ اس کی کزن اس کے ساتھ آ کر بیٹھی اور کہنے لگی، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے ایک کپ اچھی سی چائے بنا کر دو۔ تو اس نے اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ میں بہت تھک گئی ہوں؟ کیا میں نہیں تھکی؟ اور جاؤ اپنے لیے جا کر چائے خود بنا لو، ابھی مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ تائی نے مجھے اور بھی بہت سے کام کہے ہیں، ابھی پہلے وہ نمٹا لوں، اس کے بعد کچن میں گھسوں گی۔ اس سے پہلے اگر جو بھی چاہیے سب اپنی مدد آپ کے تحت کام کرو۔ اتنی دیر میں اس کی تائی آئی اور اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ لائبہ، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیٹی کو اس طرح سے جواب دینے کی؟ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ جو کہے تمہیں فوراً کرنا ہے؟ لیکن تائی، اس گھر میں بھی تو کام کر رہی۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ تم بھی کام کر رہی ہو، لیکن وہ چھوٹی ہے، ہمارے ساتھ کام کروا رہی ہے، تھک گئی ہے۔ تم اس کو اٹھ کر اگر ایک کپ چائے بنا دو گی تو تمہارے ہاتھ نہیں ٹوٹ جائیں گے؟ ویسے بھی کون سا بڑے لینڈ لارڈ خاندان سے تمہارا تعلق ہے؟ تمہارے ماں باپ ایک دھیلا دے کر نہیں مرے اور تمہیں ہمارے سر سونپ گئے۔ ایک تو تمہیں گھر میں رکھا ہوا ہے، اوپر سے مہارانی کے نخرے سانس نہیں لے رہے۔ لائبہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور خاموشی سے اپنی کزن اشال کے لیے چائے بنانے لگی۔ لائبہ کے ساتھ یہ روز کا معمول تھا۔ اس کی تائی ہمیشہ اس کے ساتھ ایسے ہی کرتی تھی، لیکن لائبہ کی زندگی آج سے سال پہلے تک ایسی نہیں تھی۔ لائبہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے ابو سرکاری ملازم تھے اور اس کی ماں ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ لائبہ نے اپنا کالج ختم کیا تھا اور یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی تھی۔ ابھی لائبہ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہی لیا تھا کہ ایک دن اس کے سر پر قیامت آ گری، کیونکہ لائبہ کے ماں باپ ایک شادی میں جاتے ہوئے خوفناک ایکسیڈنٹ کا باعث اپنی جان گنوا بیٹھے۔ جب ان کے ماں باپ کی ڈیڈ باڈیز گھر پر آئیں تو لائبہ تو جیسے ہوش کی دنیا سے بیگانی ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کب اس کے ماں باپ کا جنازہ پڑھایا گیا اور کب انہیں زمین کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹائم لائبہ کے پڑوس میں رہتے اس کے تایا نے اس کو سنبھالا۔ تائی نے شروع میں تو بہت ہمدردی دکھائی اور اس کو اپنے گھر پر رہنے کے لیے بلا لیا کہ اکیلی بچی اپنے گھر پر کیسے رہے گی۔ ایک آدھ مہینہ تو لائبہ کی خوب آؤ بھگت کی گئی، جب تک آہستہ آہستہ لائبہ بھی اپنا غم بھولنے لگی۔ لیکن ایک مہینے کے بعد تایا کا اصلی رنگ نظر آیا تو لائبہ کا تو جیسے ہوش ہی ٹھکانے آ گئے۔ لائبہ کے تایا نے اس کا گھر زبردستی اپنے نام کروا لیا اور اس کے والد کے بینک میں جتنی بھی اماؤنٹ تھی وہ سب بھی لائبہ کے انگوٹھے زبردستی لگوا کر نکال لی۔ لائبہ کے تایا اکرام صاحب اور اس کی چاچی شگفتہ، یہ دو میاں بیوی اور ان کے دو بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ چھوٹی بیٹی اشال، جو کہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی، کالج میں پڑھ رہی تھی، اور بیٹا صدقہ نکمہ، اس کا نام تھا ارحم۔ یہ دونوں ہی اپنے ماں باپ کے لاڈلے تھے اور ماں کے خاص طور پر اتنے لاڈلے تھے کہ ماں نے ان کی تربیت ٹھیک سے نہیں کی۔ ماں کو لاڈ میں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی اولاد کتنی بگڑ گئی ہے، لیکن لائبہ کی تربیت اس کے ماں باپ نے بہت اچھی کی تھی۔ اس کی تائی نے اس پر ایک احسان کیا تھا کہ اسے یونیورسٹی جانے سے نہیں روکا تھا۔ وہ اپنا غم غلط یونیورسٹی جا کر ہی کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی بہت اچھی دوستیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر کے حالات سے یا مشکلات سے ان کو آگاہ کر کے اپنی اہمیت کم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لائبہ اس گھر میں بالکل نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ وہ سارا دن ان کے گھر کے کام کرتی اور رات کو اپنی پڑھائی کرتی۔ بس اس کے لیے سکون کے صرف 2-4 ہی گھنٹے ہوتے تھے جو وہ یونیورسٹی میں جایا کرتی تھی، مگر اب آج جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو آنسوؤں سے رونے لگ گئی۔ وہ کسی کو نہیں بتاتی تھی، مگر وہ مضبوط بنتے بنتے اب تھک چکی تھی۔ وہ اکثر نماز میں اللہ میاں سے گلہ کرتی تھی کہ اللہ، کیا تو نے میری ساری زندگی ایسے ہی لکھی ہے؟ کھانے کی میز پر جب اس کے تایا جان نے سربراہی سیٹ سنبھالی تو اس کی بیٹی نے فوراً سے کہا، بابا آج یہ سارا کھانا میں نے بنایا ہے، جبکہ اصل میں سارا کھانا تو لائبہ نے پکایا تھا۔ اس کے تایا نے بڑے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد لائبہ کو دیکھا اور کہا، لائبہ تم بھی اپنی بہن کی تھوڑی مدد کر دیا کرو۔ تو اس کی تائی نے فوراً کہا، ارے پرائی بچی ہے، اگر اس سے کام کروائیں گے تو کہیں یہی نہ سوچنے لگ جائے کہ ہم نے اسے نوکر بنا کے رکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ لائبہ کچھ کہتی اس کی تائی نے اسے گھور کر دیکھا اور لائبہ خاموشی سے اپنا کھانا کھانے لگی۔ اگلے دن صبح اس نے یونیورسٹی جلدی جانا تھا۔
کیونکہ آج اس کا پیپر تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی یونیورسٹی جا رہی تھی۔ اب تک اسے یونیورسٹی کی بس بھی نہیں ملی تھی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سورج آگ برسا رہا ہے، اور اوپر سے جس سوسائٹی میں لائبہ کے تایا تائی شفٹ ہوئے تھے یہ بہت سنسان تھی۔ اسے رستے میں کوئی بھی بس یا ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہاں پچھلے آدھے گھنٹے سے صرف چلتی ہی جا رہی تھی اور اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ ایک جگہ پر کھڑے ہوتے اس نے سورج کی طرف دیکھا اور کہا، کوئی مجھ پر رحم نہیں کرتا، تم ہی مجھ پر رحم کر لو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج میں سڑک پر چلتے چلتے ہی پگھل کر ختم ہو جاؤں گی۔ تو پیچھے سے ایک دم سے آواز آئی، لگتا ہے کہ آپ اچھی خاصی تنہائی کا شکار ہیں، اسی لیے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ وہ ایک دم پلٹی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ 25-26 سال کا ایک خوبصورت نوجوان تھا جو پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ لائبہ نے اسے سر تا پیر جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور ایک دم بولی، مجھ سے زیادہ تو تنہائی کا شکار آپ لگ رہے ہیں، تبھی تو راہ چلتی ایک انجان لڑکی سے بات کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لائبہ نے بھی اسی کے لہجے میں اسے جواب دیا تو ایک دلکش سی مسکان اس کے ہونٹوں کا تعاقب کر گئی۔ کافی حاضر دماغ ہیں آپ۔ اسے لائبہ کا اس طرح سے جواب دینا بہت اچھا لگا اور وہ مسکرا دیا۔ اس نے کہا، آپ تو شروع ہی سے ایسی ہیں، میں تو آپ کو بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ تو لائبہ ایک دم ٹھٹکی اور کہنے لگی، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا، آپ میری ہیل دیکھ رہے ہیں؟ میں اس سے آپ کا دماغ بھی درست کر سکتی ہوں، یہاں سے چلتے بنے۔ تو وہ مسکراتا ہوا ہاتھ باندھے وہاں سے چلتا بنا۔ لائبہ اس کو دور تک جاتا دیکھتی رہی لیکن ایک دم خوفزدہ ہو گئی کیونکہ وہ کچھ ہی دور جاتا دھوئیں کی طرح فضا میں غائب ہو گیا۔ لائبہ کو اپنا وہم لگا لیکن اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ٹھیک ٹھاک قسم کا انسان لگ رہا تھا، وہ دھوئیں میں غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا وہم ہے۔ گرمی اتنی زیادہ پڑ رہی ہے کہ مجھے اپنے سامنے چلتے پھرتے لوگ بھی پگھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خیر، اس کے بعد وہ اپنی یونیورسٹی پہنچ گئی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ گرمی کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ لیکن جب وہ گھر آئی تو اس کے لیے ایک اور دھماکہ ہونا بھی باقی تھا۔ اس کے تایا نے اس کو آواز دی اور وہ اپنے تایا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جی تایا؟ تو تایا نے کہا، بس یہ پڑھائیاں بہت ہو گئیں، میں جلد از جلد تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم پریشان نگاہوں سے اپنے تایا کو دیکھنے لگی۔ لیکن تایا، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، میرے یونیورسٹی کے 2 سال باقی ہیں، پلیز مجھے پڑھنے دیں، میرا خواب تھا ماسٹرز کرنا۔ تو تایا نے کہا، یہ اب ضروری نہیں ہے، حالات بدل گئے ہیں، اب تم اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں بیٹھی۔ میں نے اگر تمہیں زیادہ دیر اس طرح سے بٹھایا تو لوگ باتیں کرنے لگ جائیں گے کہ شاید میں تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اصل میں تو دل میں لائبہ جانتی تھی کہ وہ اس کو اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس کا گھر، اس کی ساری جائیداد ہتھیا کر اب اس کے تایا اس کو دودھ میں سے مکھی طرح نکال کر باہر پھینک دینا چاہتے ہیں۔ لیکن لائبہ نے کہا کہ میں یہ شادی کسی صورت نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ملتجائی نگاہوں سے اپنی تائی کی طرف دیکھا کہ تائی، میں سارے گھر کا کام بھی کرتی ہوں اور اسی طرح کرتی رہوں گی، لیکن مجھے پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ تو تائی نے کہا، نہ بابا، تمہارے تایا کا فیصلہ آخری ہے، اگر میں نے کچھ کہا تو بلا وجہ مجھ پر الزام آ جائے گا کہ تائی تو بڑی ظالم ہے، ویسے بھی تمہاری 10 گز لمبی زبان ہے، بہتر ہے کہ اپنے شوہر کے گھر جا کر اس کو یہ زبان دکھاؤ، ہمیں تو معافی رکھو۔ تائی کے تیز ترار جواب سے لائبہ اٹھی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی جب پیچھے سے تائی کی آواز آئی، رکو لائبہ، کل وہ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ کوئی چوں چرا کیے بنا اچھے سے تیار ہو جانا۔ لیکن کل میرا پیپر ہے۔ تو کوئی بات نہیں، پیپر آگے بھی ہوتے رہیں گے، کل ٹھیک سے تیار ہونا اور ان کے سامنے کوئی بھی فالتو بکواس کرنے سے گریز کرنا، ورنہ تم مجھے جانتی ہو۔ لائبہ خاموش ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے آگے کی زندگی کیسی ہوگی، لیکن وہ یہ شادی کسی صورت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب اسے آواز آئی، فکر مت کرو، تمہارا رشتہ یہاں پر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک دم چونکی، اٹھی، ادھر ادھر دیکھا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن یہ آواز، یہ اس کا وہم نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنا فون پلٹ کر دیکھا کہ کہیں غلطی سے فون تو آن نہیں، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا، شاید صدمے کی وجہ سے میرے کان بجنے لگے ہیں،
وہ پھر خاموش ہو کر آنکھیں موندے لیٹ گئی، نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ جب اسے ایسے لگا جیسے اس کے کمرے میں کوئی ٹہل رہا ہے، اس نے ایک دم سے اٹھ کر لائٹ جلائی، لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو گئی اور اللہ سے کہنے لگی، یا اللہ، کیا میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خیر، وہ تمام آیات پڑھ کر پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح ہوئی تو صبح سے ہی اس کے گھر میں رشتے والوں کے لیے تیاریاں شروع تھیں۔ تائی کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ آج تایا جی گھر میں تھے، اسی لیے تائی نے لائبہ کو کچن میں گھسنے نہیں دیا تاکہ اپنے شوہر کو یہ جتا سکے کہ مسلسل میں اور میری بیٹی ہی کام کرتے ہیں، تمہاری بھتیجی کو تو ہم نے شہزادی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن لائبہ جانتی تھی کہ جیسے ہی تایا گھر سے باہر جائیں گے، دونوں ماں بیٹیاں آرام سے صوفے پر بیٹھ جائیں گی اور ان کا سارا کام پھر لائبہ کو ہی کرنا پڑے گا۔ اس نے غنیمت جانتے ہوئے فوراً تایا کی موجودگی میں کہا کہ تایا، میں ذرا باہر سے اپنا ایک دوپٹہ پیکو کروا کر لے آؤں۔ وہ کیا ہے نا کہ شام کو پہننے کے لیے میرے پاس ایک ہی اچھا ڈریس ہے اور اس کا دوپٹہ پیکو نہیں ہے۔ تایا نے گھورتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، جاؤ، لیکن اشال کو ساتھ لے کر جانا، اکیلے مت جاؤ، سوسائٹی کافی سنسان ہے۔ وہ چاہتی تو نہیں تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ساتھ لے کر وہ گھر سے نکل گئی۔ ان کی کالونی میں کافی سڑکیں سنسان تھیں اور کالونی ہونے کی وجہ سے انہیں باہر جانے میں بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، تبھی وہ دونوں بے فکری سے باہر کی طرف چل رہی تھیں۔ اشال نے ٹھنڈی فضا میں سانس لیا اور آسمان پر چھائے بادلوں کو دیکھا، اور اس کے بعد اس نے لائبہ کی طرف دیکھا اور کہا، بہت اچھا ہے کہ تمہاری شادی جلدی ہو جائے، میری تو جان چھوٹے گی۔ لائبہ نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو ضبط کیا اور کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے، کیونکہ میں نے تو آج تک تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، پھر تم میرے لیے اتنا برا کیوں سوچتی ہو؟ اشال نے ایک دم طنزیہ کہا، تمہارے بارے میں سوچتا ہی کون ہے؟ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ تمہارے بارے میں سوچتی رہوں۔ پھر اس کی نظر سامنے ایک بہت ہی ہینڈسم سے لڑکے پر پڑی۔ اس نے کہا، اوہ، اس سوسائٹی میں تو بہت خوبصورت لوگ رہتے ہیں۔ اشال شروع ہی سے ایسی تھی، ارد گرد کے لڑکوں پر نظر رکھنے والی چھچوری لڑکی، لیکن لائبہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ لیکن آج پہلی دفعہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ یہ وہی لڑکا تھا جو اس دن اسے بس اسٹاپ پر ملا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی انہی کی کالونی میں رہتا ہے۔ اشال نے ایک دم کہا، چلو اس سے جا کر ہائے ہیلو کرتے ہیں۔ تو لائبہ نے کہا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے نامحرم لڑکوں سے باتیں کرنے کا، تمہیں شوق ہے تو تم چلی جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس کے پاس جا کے ذرا ہائے ہیلو کرتی ہوں، تم جا کر اپنا دوپٹہ پیکو کروا لو، سامنے ہی دکان ہے، پھر مجھے جاتی ہوئی یہاں سے واپس لے جانا، اور خبردار جو میری اس طرح کی باتوں کے بارے میں میری ماں کے کان بھرنے کی کوشش کی، ورنہ جب میں نے ابو سے کچھ کہا تو پھر تمہیں پتا ہے نا، پچھلی دفعہ کی مار یاد ہے نا۔ لائبہ خاموش ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا تایا بھی بہت ظالم ہے اور وہ اپنی بیٹی کو حد سے زیادہ چاہتے ہیں اور اسی کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پہلے بھی اشال اپنا الزام لائبہ کے سر لگا چکی تھی اور اس سلسلے میں اسے 2 تھپڑ بھی اس کے تایا سے پڑ چکے تھے، لہٰذا وہ خاموش تھی۔ لائبہ نے دل سے سوچا، پھاڑ میں جاؤ، مجھے کیا، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو۔ لائبہ آگے کی طرف چل پڑی۔ اشال اس وقت تیز تیز قدم اٹھاتے اس خوبصورت سے لڑکے کے پاس جا رہی تھی جس کی شخصیت واقعی متاثر کن تھی۔ السلام علیکم۔ اس کے قریب پہنچتے ہی اشال نے سلام کیا تو اس لڑکے نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر اس کی نظریں دور جاتی ہوئی لائبہ پر پڑ گئیں جو دانت پیستے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خیر، اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام، آپ کون؟ تو اشال نے کہا، میرا نام اشال ہے اور میں یہ 2 گلی چھوڑ کر جو بنگلو ہے وہاں پر شفٹ ہوئی ہوں۔ آپ؟ اس نے کہا، میں بھی ابھی یہیں پر شفٹ ہوا ہوں، مجھے ابھی 2 ہی دن ہوئے ہیں۔ اوہ گڈ، اشال نے کہا، ہمیں بس 1 ویک ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ سے پہلے شفٹ ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک زور کا قہقہ لگایا اور پھر اس نے نام پوچھا۔ میں نے تو اپنا نام بتا دیا، میرا نام اشال ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام بہرام ہے، بہرام ملک۔ اس کی نظریں دور تک جاتے لائبہ کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ لڑکا اشال سے مل کر رسمی سا مسکرایا۔ اشال اس سے نہ جانے کون سی باتیں کر رہی تھی جب لائبہ اپنا دوپٹہ پیکو کروا کر واپس آئی اور اشال کو چلنے کے لیے کہا تو اشال نے کہا، ان سے ملو، یہ بہرام ملک ہیں۔ بہرام نے بہت خوبصورت سی مسکراہٹ لائبہ کی طرف اچھالی۔ اوہ، آپ کا نام کیا ہے؟ میں اجنبیوں کو نام نہیں بتاتی، لائبہ نے کہا۔ تو فوراً اشال بولی، اس کا نام لائبہ ہے،
یہ میرے مرحوم چچا کی بیٹی ہے، ہمارے ہی گھر میں رہتی ہے، ہم نے اس کو پناہ دے رکھی ہے نا۔ بیچاری ہر وقت احساس کمتری کا شکار ہی رہتی ہے، اسی لیے لوگوں سے زیادہ ملتی جلتی نہیں ہے۔ یہ بات بہرام کو بہت زیادہ بری لگی، کیونکہ وہ لائبہ کو بہت پہلے سے جانتا تھا اور اس کی شخصیت سے کافی متاثر بھی تھا۔ لہٰذا اس نے اشال کی طرف گھور کر دیکھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی کہ اشال کو ایک دم کے لیے خوف سا محسوس ہوا، اور اس کے بعد انتہائی غصے میں اس نے کہا، جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس احسان کو جتانا نہیں چاہیے، ورنہ آپ کا ثواب زائل ہو جاتا ہے، اور ویسے مجھے تو لگتا بھی نہیں کہ ان کی شخصیت کسی سے احسان لینے والی ہے۔ اس نے لائبہ کی طرف دیکھتے مسکراتے کہا۔ لائبہ نے کہا، آپ میری کزن سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ بہرام ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کی کزن نے کہا، ارے کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں کئی لوگوں کو ان کی اوقات میں رکھنا پڑتا ہے، ابھی آپ یہاں پر نئے ہیں نا، میری کزن کو نہیں جانتے۔ اس نے الٹا لائبہ کو ہی شرمندہ کر دیا۔ لائبہ نے چیخ کر کہا، اشال میں گھر جا رہی ہوں، تمہیں جب آنا ہو تم آ جانا۔ یہ کہتی لائبہ تیز تیز چلنے لگی، جبکہ اشال بہرام کو خدا حافظ کہتی اس کے پیچھے بھاگی۔ بہرام کی نگاہیں پھر صرف لائبہ کا ہی تعاقب کر رہی تھیں۔ آج شام کو لائبہ کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ لائبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے آج بلو کلر کی فراک پہنی تھی اور ہلکے بلو کلر کا دوپٹہ اپنے سر پر لیا تھا۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ اس کی شادی یہاں پر نہ ہو، لیکن وہ مجبور تھی، کیونکہ اب اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور اولاد کے نخرے صرف اس کے ماں باپ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ باقی لوگ تو احسان جتاتے ہیں، اور احسان جتا کر پوری دنیا میں ڈھنڈورا بھی پیٹتے ہیں۔ اسے آج صبح کی گئی اشال کی بہرام سے باتیں اس کے دل میں تیر کی طرح چبھی تھی، لیکن وہ اپنے آنسو ضبط کرتی، اپنا دکھ صرف اپنے خدا کے سامنے بیان کرتی تھی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کے یہ آنسو کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھا شخص اس سے کم عمر میں 15 سال بڑا تھا، اور یہ رشتہ اس کی تائی نے ہی بلایا تھا۔ اس کی تائی چاہتی تھی کہ جلد از جلد لائبہ اس گھر سے نکل جائے، کیونکہ جو ان کا مقصد تھا دولت حاصل کرنا، وہ تو وہ لوگ کر چکے تھے۔ اب وہ ایک ایک روٹی گن گن کر لائبہ کو دیتے تھے۔ اسی لیے اس کی تائی نے اپنے پرانے رشتہ داروں کو رشتے کے لیے بلایا تھا۔ یہ رشتہ دار پیسے میں تو کافی امیر تھے، لیکن اصل میں گھٹیا نیچر کے لوگ تھے۔ لڑکے کی 2 دفعہ پہلے بھی طلاق ہو چکی تھی، لیکن اب وہ پھر سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور ان کو جہیز میں بھی ان سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ تائی کے لیے بھلا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ لائبہ سامنے دیکھ کر اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہی تھی۔ لڑکی کی ماں کافی تیز ترار لگ رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو دیکھتے ہی کہا کہ ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ لائبہ کا دل جیسے دھک سے رکا تھا، لیکن اچانک اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی، یہاں تمہاری شادی کسی صورت نہیں ہوگی، تم صرف میری ہو، لہٰذا رو مت۔ وہ ایک دم ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے تو اپنے سامنے سائیڈ میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پھر یہ آواز اس کے کانوں میں۔ آج یہ اس کا وہم نہیں ہو سکتا تھا، یہ یقیناً اس کے کانوں میں کسی نے کچھ کہا ہے، لیکن جس نے بھی کہا ہے وہ وجود اسے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اپنی نگاہیں تیزی سے ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگی۔ اس کے تائے کو لگا جیسے وہ کچھ پریشان ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ بولے، تائی نے بہتر سمجھا کہ وہ اپنے کمرے میں چلی جائے، لہٰذا تائی نے لائبہ کو آواز دی اور کہا کہ تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اب باقی تمام معاملات بڑوں کے طے کرنے والے ہیں، وہ ہم خود ہی کر لیں گے۔ لائبہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، اور زاروں قطار تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ وہ اس بڈھے سے شادی بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو ابھی آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ اس کے اپنی زندگی کو لے کر بہت اچھے خواب تھے۔ آج وہ اپنے اماں ابا کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی، اور رو رہی تھی کہ بابا آپ کدھر چلے گئے؟ دیکھیں آپ کی لائبہ کے ساتھ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے سر پر کوئی بہت ہی پیار سے ہاتھ پھیر رہا ہے۔ اس نے ایک دم نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بہرام ملک تھا۔ وہ ایک دم چیخی، بہرام آپ یہاں؟ اور بہرام مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم میرے ہوتے ہوئے رو نہیں سکتی، تمہاری آنکھوں میں آئے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، خدا کے لیے رونا بند کرو۔ لیکن لائبہ کو تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک انسان اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے اس کے کمرے تک کیسے پہنچ گیا۔ لائبہ نے پھر حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس وقت وہ سامنے صوفے پر بڑے ہی سکون سے بیٹھا تھا۔ جب دروازہ بجنے لگا، اس کی کزن ایشال اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی،
اور وہ ایک دم ڈر گئی کہ اگر اشال نے بہرام کو اس کے کمرے میں دیکھ لیا تو نہ جانے کیا کیا کہانیاں بنیں گی اور اس کے تایا اسے پھر ماریں گے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس نے ایک دم کہا، آپ پلیز کہیں چھپ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھ لے۔ بہرام نے کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اطمینان سے دروازہ کھولو، مجھے تمہارے سوا اس وقت یہاں پر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لائبہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بہرام کیا کہہ رہا ہے۔ خیر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ اشال نے ٹھک سے آ کے اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھا اور کہا، بی بی میں تمہاری نوکر نہیں ہوں جو تمہارے لیے یوں چائے لے کر آتی رہوں۔ 10 گھنٹے سے دروازہ بجا رہی ہوں، کہاں مر گئی تھی؟ میں واش روم میں تھی۔ وہ ابھی بھی گھبرائی ہوئی تھی اور مسلسل صوفے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہاں بیٹھا بہرام اسے تو نظر آ رہا تھا لیکن اشال کو نظر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ اشال نے کہا، یہ چائے پیو اور شکریہ ادا کرو میرا کہ تمہارے لیے کمرے میں لے آئی، وہ بھی صرف نیچے جب تک رشتے والے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی وہ جائیں اپنا یہ مہارانیوں والا حلیہ بدلو اور کچن میں آؤ، بہت کام ہے، ڈھیر سارے برتن ہیں دھونے والے۔ بہرام کو اشال پر شدید غصہ تھا۔ اسے لائبہ سے اس طرح اس کا بات کرنا بالکل اچھا نہیں لگا، لہٰذا لائبہ جب سیڑھیاں اتر رہی تھی، نہ جانے بہرام نے کیا پھونکا کہ اس کا پیر پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے گری۔ اسے بہت زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی لیکن آج اس نے جتنی بدتمیزی لائبہ سے کی تھی اس کی سزا اسے مل گئی تھی۔ لائبہ نے فوراً سے دروازے کی کنڈی لگائی اور آ کر بیڈ پر بیٹھی اور ایک دم بہرام کو دیکھنے لگی۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے؟ آج بہرام اس کو وہ راز بتانے لگا تھا جو لائبہ نہیں جانتی تھی۔ میں بہرام ہوں، میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ میں اور میرے گھر والے آپ کے آبائی گھر کے برگد کے پیڑ کے اوپر آباد تھے۔ میں برسوں سے آپ کے ماں باپ کو دیکھتا چلا آ رہا ہوں جنہوں نے وہاں صفائی کا بہت خیال رکھا اور اسی برگد کے پیڑ کے نیچے آپ کے ابو اور امی نماز پڑھا کرتے تھے، اور شاید آپ کو یاد نہیں کہ اسی برگد کے پیڑ کے نیچے آپ بھی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ لائبہ نے کہا، ہاں بالکل، لیکن مجھے تو وہاں ایسا کبھی کچھ فیل نہیں ہوا۔ تو بہرام ہنسنے لگا، لیکن آپ کے امی ابو کو پتا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کی امی اکثر آپ کو مغرب کے بعد اس برگد کے پیڑ کے پاس بیٹھنے سے منع کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ یہاں پر اللہ کی ایک اور مخلوق بھی آباد ہے اور کہیں وہ آپ سے تنگ نہ ہو جائیں، اسی لیے وہ آپ کو منع کرتی تھی۔ اور میں جب سے آپ جوان ہوئی ہیں تب سے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں اس گھر میں بھی اکثر آپ کو دیکھا کرتا تھا، اسی لیے تو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اس دن بس اسٹاپ پر جب میں نے آپ کا نام لیا تو آپ حیران ہو گئی تھی، ہے نا؟ لائبہ نے کہا، ہاں تو اس لیے کہ میں آپ کو پہلے سے جانتا ہوں، مجھے آپ کی پسند ناپسند ہر چیز کے بارے میں علم ہے۔ لائبہ گھبرا گئی، لیکن میرے کمرے میں، مطلب اگر آپ مجھے نظر نہیں آتے تو آپ پہلے سے بھی میرے کمرے میں موجود تھے؟ میں اتنا برا جن بھی نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک لڑکی کے کمرے میں کب آنا ہے اور کب نہیں۔ اور ہاں ایک بات اور، آپ بالکل فکر مت کریں، اب آپ کچھ دنوں کی مہمان ہیں اس گھر میں، اس کے بعد میں آپ کو یہاں سے لے جاؤں گا، بس چند دن اور۔ ایک ایسا راز ہے جو آپ کو معلوم نہیں اور ابھی میں چاہتا بھی نہیں کہ آپ کو معلوم ہو، کیونکہ اس کو جان کر آپ کو بہت دکھ ہوگا، لیکن یقین رکھیں آپ کے ساتھ اب کوئی بھی برا نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ بے فکر ہو جائیے۔ آپ اپنی پڑھائی بھی مکمل کریں گی اور نیچے موجود اس بڈھے کے ساتھ آپ کی شادی بھی نہیں ہوگی، چاہے گھر والے جو کچھ کر لیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ لائبہ کو اب تھوڑی سی ڈھارس ہوئی تھی، لیکن یہ جان کر کہ بہرام جن ہے وہ ابھی بھی خوفزدہ تھی۔ اس کا ہاتھ کب کب آ رہا تھا، وہ چائے پی نہیں پا رہی تھی۔ بہرام نے اس کی زلفیں اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا، مجھ سے ڈرو مت، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تمہیں دکھ پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتا ہوں، خوف نہیں۔ یہ کہتے وہ وہاں سے دھواں بن کر غائب ہو گیا، جبکہ اس کا یہ عمل لائبہ کو ایک دفعہ پھر کانپنے پر مجبور کر گیا۔ لیکن لائبہ دل ہی دل میں مطمئن تھی کہ اب کوئی تو ہے جو اس کے ساتھ ہے اور اب یقیناً اس کی شادی وہاں پر نہیں ہوگی، وہ آگے اپنی تعلیم مکمل کر سکے گی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے تایا نے اچانک اس کا زبردستی نکاح رکھ دیا، کیونکہ رشتے والوں نے ایک تگڑی رقم اس کے تایا کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ لائبہ مسلسل انکار کر رہی تھی، جبکہ بہرام اس وقت انسانوں کی دنیا میں نہیں تھا، وہ اس وقت جنات کے قبیلے کے ساتھ ان کی دنیا میں وہاں موجود تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہاں لائبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے تایا نے لائبہ کو بہت مارا، اتنا مارا کہ ان کی مار کھا کھا کر لائبہ بے ہوش ہو گئی،
لیکن لائبہ نے نکاح نامے پر دستخط نہیں کیے۔ بے ہوشی کی حالت میں اسے اس کے کمرے میں لٹا دیا گیا اور دروازے کو باہر سے لاک کر دیا گیا۔ جب بہرام ایک دن کے بعد واپس آیا، جب اس نے لائبہ کا حلیہ دیکھا تو وہ انتہائی پریشان ہو گیا۔ اس کی آنکھیں آگ اگلنے لگیں۔ وہ شدید غصے میں لائبہ کے کمرے سے نکلا اور اس نے اس گھر کو تہس نہس کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایشال کا بھائی اپنی گاڑی ڈرائیو کر کر آ رہا تھا۔ اس نے اس کی بریک فیل کی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ہسپتال پہنچا۔ لائبہ کا تایا جس نے لائبہ کو مارا تھا، اس نے سیڑھیوں سے ایسا دھکا دیا کہ وہ خود نہیں سمجھ پائے کہ ان کا پیر کیسے پھسلا اور وہ اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہو گئے۔ غرض کے پورا گھر زخمی کر دیا۔ وہ سب کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ ان کی اصلیت لائبہ کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ ایک ایسا راز تھا جس کا لائبہ کو پتہ لگنا بہت ضروری تھا۔ لہٰذا وہ لائبہ کے کمرے میں گیا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ درد سے کرا اٹھی۔ جب اس کے تایا نے اس کو مارا تھا تو اس کا سر ٹیبل کی نوک سے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہاں سے بہت خون بہا تھا، لیکن اب وہاں پر پٹی کر دی گئی تھی۔ وہ لائبہ کو پاس بیٹھ کر بہت ہی خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ لائبہ کو اپنے وجود پر کسی کی گرم سانسوں کی آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور سامنے بہرام کو دیکھ کر اس کی اپنی آنکھوں سے بھی 2 آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بہرام کو کہا، دیکھو بہرام، مجھے تایا نے کتنا مارا ہے۔ میں نے تمہیں بہت بلایا تھا بہرام، لیکن تم آئے ہی نہیں۔ بہرام نے اس کو اپنی باہوں میں لے کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ نہیں معلوم تھا لائبہ کو کہ وہ بہرام کے اتنے نزدیک کب آئی، لیکن بہرام نے اس سے معافی مانگی اور کہا، میں یہاں پر تھا نہیں۔ اگر میں یہاں پر ہوتا تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی تمہیں ہاتھ بھی لگا سکتا۔ مجھے معاف کر دو، اب میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی یہاں ان کے درمیان نہیں رہنے دوں گا۔ لائبہ اس کے سینے سے لگی زاروں قطار رو رہی تھی۔ بہرام، میری ایسی قسمت کیوں ہے؟ میرے ماں باپ چلے گئے، میرا اتنا برا حال کر دیا۔ تایا مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں نے تو تایا کے لیے کبھی برا نہیں سوچا۔ میری تو ساری جائیداد بھی انہوں نے اپنے نام لکھوا لی ہے، پھر یہ مجھے کیوں نہیں پڑھنے دے رہے؟ میری 2 روٹیاں ان پر بھاری ہیں تو مجھے بتا دیں، میں کہیں نوکری کر لوں گی۔ بہرام نے کہا، تم ان کی اصلیت ابھی جانتی ہی کہاں ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ماں باپ کی گاڑی کی بریک فیل کرنے والا شخص کون ہے؟ تمہارا یہی تایا۔ تم تو اس کو ایک حادثہ سمجھتی ہو، لیکن وہ ایک حادثہ نہیں تھا۔ یہ مجھے تمہارے ماں باپ کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد ہی پتہ چل گیا تھا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے تمہارے تایا اور تمہاری تائی کی باتیں سنی تھی اور بہت سے ثبوت بھی اکٹھے کر لیے ہیں۔ تم دیکھو میں ان کا کیا حال کرتا ہوں، ان کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ خیر، ابھی بھی اگر تم اٹھنے کی ہمت رکھو تو دیکھنا، میں نے تمہارے تایا کی ٹانگ توڑ دی ہے اور تمہارا وہ کزن ہسپتال میں لیٹا چیخیں مار رہا ہے۔ اس کی کار کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ لائبہ نے بہرام کی طرف خوف زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ بہرام، نہیں، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے ابا تایا کے سگے بھائی تھے، سوتیلے نہیں، پھر وہ ان کی بریک فیل کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کو جائیداد چاہیے تھی۔ تمہارے ابا نے اپنی پڑھائی کی اور شروع سے محنت کر کے اپنا ایک مقام بنایا اور اچھے سرکاری عہدے پر پہنچ گئے، لیکن تمہارے تایا شروع سے ہی نکمے تھے اور آگے ان کی اولاد بھی نکمی ہی نکلی۔ وہ شارٹ کٹ کے چکر میں اپنے ہی بھائی کو مار کر ان کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، جو انہوں نے کر لیا۔ اب تم آخری کانٹا ہو جسے وہ نکال پھینکنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ اللہ کے سوا بہرام بھی موجود ہے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے اور اس کے بعد میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اب تم چلو میرے ساتھ۔ لائبہ اٹھنے لگی لیکن اس سے اٹھا نہیں گیا۔ ایک دم بہرام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے سہارا دیا۔ لائبہ، تمہیں تو بہت زیادہ مارا ہے میری جان۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں یہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ تم کچھ دن آرام کرو اور میں دیکھتا ہوں کہ اب کون تمہارے کمرے میں آتا ہے اور تم سے بدتمیزی کرتا ہے۔ اسی طرح 2-3 دن گزر گئے۔ لائبہ کے کمرے میں صرف اس کی تائی آتی تھی اور آ کر کھانا رکھ جاتی تھی۔ اب تائی کے بھی حالات برے تھے کیونکہ ان کا بیٹا ہسپتال پہنچا تھا اور ہسبینڈ ایک ٹانگ توڑوا کر بستر پر لیٹا تھا۔ تائی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہسپتال میں بیٹے کے پاس جائے یا گھر میں شوہر کی تیمارداری کرے۔ لائبہ خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ تائی کو دیکھ کر لائبہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے اب تک افسوس ہو رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے گھر کے کام کر رہی تھی جنہوں نے اس کے ماں باپ کو مارا تھا۔ وہ جلد از جلد ان کا گھر چھوڑ دینا چاہتی تھی، لیکن جانے سے پہلے ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد لائبہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی
تو اس نے دیکھا کہ ایک دم پولیس اس کے گھر میں آئی ہے۔ اس کے تایا کے اور بھی بہت سے غیر قانونی دھندے تھے اور وہ تمام ثبوت پولیس کو دینے والا بہرام تھا۔ جب نیچے پولیس آئی تو بہرام سہارا دے کر لائبہ کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ تایا ایک دم چیخے کہ یہ کون ہے اور میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ تو بہرام نے کہا آپ فکر مت کریں، آپ فی الحال پولیس کو جواب دیں۔ پولیس اور میرے گھر میں؟ اس کے تایا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پولیس نے اس کے گھر کا اچھے طریقے سے گھیراؤ کر لیا ہے۔ بہرام نے سیڑھیاں اترتے ہوئے انسپکٹر کو کہا آپ کو میں نے ہی سارے ثبوت فراہم کیے ہیں اور یہ ہے مجرم، اب آپ جانیں۔ اور یہ پولیس نے اس کے تایا کو اسی حالت میں گرفتار کر لیا۔ تائی اور اشال زوروں سے رونے لگی اور لائبہ کی منتیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ لائبہ نے کہا میرا دل تو چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو کھڑے کھڑے گولی مار دو۔ یہ تو شکر کریں کہ بہرام نے آپ لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا، ورنہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں آپ لوگوں کو قتل کر دیتی۔ آپ لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آئی میرے ماں باپ کو مارتے ہوئے؟ پولیس نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور لائبہ اب اس گھر میں اکیلی رہ گئی۔ یہ گھر اصولاً تو لائبہ کا تھا کیونکہ لائبہ کے والد کے پیسوں سے ہی خریدا گیا تھا۔ بہرام نے کہا تم بتاؤ میری جان، اب تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو یا میرے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ لائبہ نے کہا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس گھر میں میری اچھی یادیں نہیں جڑی، میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو بہرام، اپنی دنیا میں اس دنیا میں ہی نہیں رہنا چاہتی۔ وہ درد سے رو رہی تھی جبکہ بہرام نے اسے اپنی باہوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس آج کے بعد تم کبھی نہیں رو گی۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں۔ آؤ اب میں تمہیں اپنی دنیا میں لے چلوں جہاں ہم ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کریں گے۔ اور اس کے بعد لائبہ بہرام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی دنیا میں جا بسی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری کہانی اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اور ہاں، اس وقت اسکرین پہ آپ کو دل کہانی کی سٹوری بھی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ میرا چینل دل کہانی ہے، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے اس چینل دل کہانی پہ آپ کو خوبصورت رومانٹک کہانیاں سننے کو ملیں گی، تو اسے بھی لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کہانی سن کر بتائیے گا کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی۔ شکریہ۔